بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے رمضان میں جو چیز سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے وہ ہے اس میں روزہ رکھنا۔ رمضان میں سحری امپورٹنٹ نہیں ہے، رمضان میں افطاری امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے جس کے لیے یہ سحری اور افطاری کی جا رہی ہے وہ ہے روزہ رکھنا۔ ہر وہ صحت مند آدمی جو عاقل ہو، بالغ ہو، کسی جنون کی حالت میں نہ ہو، جو روزہ رکھ سکتا ہو، کوئی ایسی بیماری لاحق نہ ہو اس کے اوپر بالغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزہ فرض ہے، واجب ہے۔ اور صرف مسلمانوں پہ نہیں، اللہ نے پچھلی امتوں میں بھی روزہ واجب کیا تھا۔ مسلمانوں کے لیے اس کو رمضان کے مہینے میں کر دیا، اس سے پہلے امتوں میں مختلف ایام میں روزوں کو ان امتوں سے رکھوایا جاتا تھا۔ ان کی تعداد بھی مختلف ہوتی تھی اور ان کا طریقہ بھی اور ان کی ڈیوریشن بھی تھوڑی سی مختلف تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی جب اس مہینے میں ہم داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز رمضان کے لیے، روزے کے لیے چاہیے ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ روزے کی نیت ہوتی ہے کہ روزے میں ہمیں نیت کیسے کرنی ہے، کیا کرنا ہے۔ نیت کہتے کسے ہیں؟ سب سے پہلے اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ نیت کہتے ہیں اگر شخص یہ ارادہ کرے کہ خدا کے حکم کی بجا آوری کے لیے صبح اذان صبح سے لے کے اذان صبح یعنی جو اذان ہوتی ہے اس سے پہلے کا جو جہاں پہ اذان ہو رہی ہوتی ہے اس وقت سے لے کر مغرب تک ان کاموں سے پرہیز کرے جو روزے کو باطل کرتے ہیں، اسے ہی نیت کہتے ہیں، اسے ہی ارادہ کہتے ہیں۔ اس کو زبان سے دہرانا ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو زبان سے بولیں کہ روزہ رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے قربتاً اللہ کہہ دیں تو بہتر ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہنا۔ اسی بات پر میں نے اصغر بھائی گھر یہ بات ہوئی تھی اور میں نے ایک مسئلہ بتایا تھا، اس کے بعد سے کچھ لوگ ناراض ہو کے آئے نہیں اس کے بعد کلاس میں ٹھیک ہے، یعنی میں نے یہ کہا تھا نیت جو ہے اس کا زبان پہ لانا ضروری نہیں ہے، بلکہ نیت جو ہے وہ دل کے اندر آنے والا وہ ارادہ ہے جو کسی کام کرتے وقت آپ کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ مثال دوں، آپ نماز پڑھ رہے ہو اور ابھی اقامت پڑھ کے آپ نماز پڑھنا شروع کرنے والے ہوں، کوئی آپ کو ہلا کے پوچھے کیا کر رہے ہو، کہتے ہیں نظر نہیں ہے نماز پڑھ رہا ہوں۔ کون سی پڑھو؟ کہتے ہیں دیکھ رہے وقت کون سا ہے، مغرب کی پڑھو۔ یعنی اس کے دل میں وہ سارے خیالات، ساری چیزیں ہوتی ہیں، جب اس سے پوچھا جاتا ہے تو وہ اویئر ہوتا ہے، یعنی ارادتاً وہ کام انجام دے رہا ہوتا ہے۔ یعنی یہ روزہ بھی ارادتاً رکھنا ہے، نیت اس میں ضروری ہے۔ بعض کاموں میں نیت ضروری نہیں ہوتی لیکن اس میں نیت ضروری ہے۔ دوسری چیز میں جلدی جلدی بیان کر دوں کہ روزہ رکھنا شروع کب سے کرنا ہے، کیونکہ شعبان اور رمضان کے درمیان چاند کے مسئلے کی وجہ سے آخری دن کبھی شک کا باعث بن جاتا ہے، اسے کہتے ہیں یوم شک کا روزہ۔ اس دن کیا آپ رمضان کے روزے کی نیت سے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ پتہ ہی نہیں رمضان ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کی نیت دو طریقے سے کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، یوم شک کی نیت دو طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ ایک یہ کہ آپ مستحب روزہ رکھ لیں اور اگر رات کو اعلان ویلان ہو جائے آپ کے سوتے میں، ٹھیک ہے، تو آپ ظہر سے پہلے نیت کو تبدیل کر لیں، دوبارہ سے نیت کر لیں روزہ واجب کی، اور اگر اعلان نہیں ہوتا تو یہ مستحب روزہ آپ کو چلتا رہے گا۔ ایک طریقہ یہ ہے، اور ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نیت کریں معافی الذمہ، معافی الذمہ جو میرے ذمے ہے وہ میں روزہ رکھتا ہوں، تو اس میں پھر نیت تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو، ٹھیک ہے۔ معافی الذمہ، اگر روزہ رمضان ہو گیا تو میرے ذمے رمضان ہے اس کا روزہ، ٹھیک ہے، اور اگر رمضان نہیں ہوا شعبان ہے تو یہ مستحب روزہ ہے، جو بھی میں روزہ رکھ رہا ہوں اس وقت وہ روزہ شمار ہو جائے گا۔ تو یہ دو طریقے نیت کے ہوتے ہیں۔ یوم الشک والے دن جو 30 یا پہلے کے درمیان شعبان اور رمضان میں شک والا روزہ ہوتا ہے، کبھی تو اعلان ہو جاتا ہے تو مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اگر اعلان نہیں ہوتا اور انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو اس دن یوم شک کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ماہ رمضان کی نیت کس طرح سے کرنی ہوتی ہے؟ ماہ رمضان شروع ہو گیا، اب نیت کرنی ہے آپ کو۔ دو طریقے سے نیت کی جا سکتی ہے۔ ایک یہ کہ آپ ہر دن شروع ہونے سے پہلے رات کو نیت کریں کہ میں کل پہلے رمضان کا روزہ رکھتا ہوں، یعنی یہ نیت ارادہ کریں قربتاً اللہ اور اس کو روزہ رکھیں، یا پھر آپ پہلے ہی رات کو نیت کر لیں کہ میں پورے رمضان میں ان روزوں کو رکھوں گا، تو یہ نیت بھی کفایت کرتی ہے۔ اس بات پہ مسئلہ ہوا تھا، میں نے کیونکہ نیت ارادہ ہوتا ہے تو میں نے کہا تھا کہ یہ نیت پہلے بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ جب آپ رمضان میں جاتے ہیں خود بخود وہ نیت آپ کی ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ روزہ رکھنے کا قصد کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ پہلے سے نیت کریں کہ مجھے رمضان میں روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ نیت بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن بہرحال وہ بات پسند نہیں آئی لوگوں کو اور وہ گڑبڑ ہو گئی۔ جی بہت سارے آپ دیکھ لیں، بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ فطرس کی بات کے بعد سے نہیں ہے، میں سب چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا نا، مجھے پتا جب میں نے فطرس والی بات کی تھی اس کے بعد سے کئی لوگ کٹ گئے، ٹھیک ہے۔ جب میں نے جی مجھے سب یاد ہوتا ہے کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا، میں سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، میں آپ لوگ مجھے اکیلے کو دیکھ رہے ہیں، میں سب کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، کس کے چہرے پہ 12 بج رہے ہیں اور کس کے چہرے پہ جو ہے خوشی سے جو ہے وہ 4 بج رہے ہیں، سب نظر آ رہا ہوتا ہے مجھے۔ تو بہرحال اس کے بعد بغیر نیت کے روزہ، مثال کے طور پہ آپ کسی ایسی جگہ گئے ہوئے تھے جاب کے کام سے، آپ کو یاد نہیں تھا کہ رمضان شروع آج ہو رہا ہے کل ہو رہا ہے، یاد نہیں تھا، بس سو کے اٹھے تو صبح اٹھ کے یاد ہے اوہ آج تو شاید روزہ رمضان ہے، آپ نے جلدی چیک کیا کہ روزہ ہے یا نہیں ہے، آپ نے فون کیا ادھر دوستوں کو، نے کہا ہاں آج تو روزہ رمضان پہلا رمضان شروع ہو گیا، تو اب اس دن کیا کریں؟ نیت بھی نہیں کی، کیونکہ نیت کا نماز سے پہلے جو ہے وہ
کرنا ضروری ہے اذان سے پہلے, کیونکہ اگر نیت نہ ہو اور آپ ایسی بھوکے پیاسے رہیں تو روزہ باطل ہے, روزہ نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں کہ اگر سو جائے یا بھولنے کی وجہ سے آپ ظہر سے پہلے بیدار ہوتے ہیں, بھول گئے, اور ایک ظہر سے پہلے یاد آیا کہ روزہ ہے, تو آپ کیا کریں؟ تو یہاں پہ دو الگ الگ مسئلے ہیں, اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے روزہ باطل ہوتا ہے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ فوراً نیت کرے روزے کی, اور اس روزے کو یعنی امساک کرے. امساک یعنی اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکنا, روزے کی نیت نہیں ہوگی, اپنے آپ کو روکنا کہ وہ چیزیں کھائے نہ پیے, اور اس احتیاط واجب کے طور پہ بعد میں اس کی قضا انجام دے, کفارہ نہیں ہے, قضا انجام دے, اس روزے کو کمپلیٹ کرے, قضا انجام دے امساک کر کے, ٹھیک ہے. اگر آغا سستانی کیا کہتے ہیں, اگر ظہر سے پہلے اس کو یاد آ جائے اور اس نے نیت نہ کی ہو صبح, اور ظہر سے پہلے نیت کر لے اور کوئی کام بھی انجام نہ دیا ہو روزے کو باطل کرنے والا, تو اس کی قضا نہیں ہے, روزہ صحیح ہے اس کا. آغا سستانی کے نزدیک ذرا مسئلہ آسان ہے, لیکن رہبر کہتے ہیں احتیاط واجب ہے. جب احتیاط واجب لگاتے ہیں, احتیاط واجب پتہ ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ احتیاط واجب یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی مجتہد نے کسی حکم میں احتیاط واجب لگائی ہے تو اس کا مطلب ہے کسی دوسرے مجتہد کی طرف, عالم فالعالم کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے. تو اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں رہبر نے احتیاط واجب لگائی تھی کہ قضا کرنی ہے, تو اگر ہم احتیاط واجب کی وجہ سے آغا سستانی کی طرف رجوع کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمارا روزہ صحیح ہے. یہ ہو گئی نیت کا, بغیر نیت کے روزے رکھنے کی. تیسری چیز یہ ہے نیت کو توڑنا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اگر کوئی روزہ دار کوئی ایسا ارادہ کرے کہ جو روزے کو باطل کرتا ہو, ٹھیک ہے, وہ کہے میں روزہ توڑ رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور وہ توڑنے کا ارادہ رکھتا ہو, لیکن پھر اس کو وہ مثلا اس نے کہا میں جا رہا ہوں پانی پینے, میں نہیں رکھتا روزہ, گیا فریج کی طرف, پتہ چلا فریج میں پانی نہیں ہے, پھر ایک دم سے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کال آئی ضمیر کی, ضمیر بھائی کی نہیں, اپنے اندر کی ضمیر کی, کہ بھائی اللہ کی خاطر روزہ رکھ رہے ہو, کیا توڑنے جا رہے ہو, شیطان اس کے 60 روزوں کا کفارہ دینا پڑے گا, 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا. کہتے ہو سوری. اگر ایسا ہو جائے کہ وہ ارادہ کر لے پکا اور وہ کام نہ ہو پائے, تو نیت کا کنٹینیوسلی جاری ہونا ضروری ہے. اگر نیت بیچ میں ٹوٹ جائے تو کیا اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ تو احتیاط واجب کی نا پہ یہ روزہ کرنا ہے, پورا کرنا ہے امساک کے بعد, اس کی قضا کرنی ہے پھر بعد میں, اگر نیت ٹوٹ جائے بیچ میں روزے کی, ٹھیک ہے, نہیں وہ کفارہ نہیں ہے اس کا, ٹھیک ہے, یعنی نیت توڑ دے بیچ میں. تو یہ جو بھی بات کرنا قے کرنے کے لیے وہ جائے, قے آئے نا, جان بوجھ کے قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, خود سے آ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وامٹنگ کرنے سے اگر جان بوجھ کے کرنے کے لیے جائے لیکن قے باہر ہی نہ آئے, تو ارادہ اس نے کر لیا توڑنے کا, لیکن وہ ہوا نہیں, خود سے آ جائے روزہ باطل نہیں ہوتا. پھر روزے کی نیت کو توڑنے میں مردد ہو, ٹھیک ہے, کہ میں توڑوں یا نہ توڑوں, روزہ توڑوں یا نہیں توڑوں, اپنے آپ سے سوال یعنی پھنسا ہوا بیچ میں اس کے. تو اگر کیا ہو, تو اب اس میں یہاں پہ اگر ماہ رمضان کا روزہ ہے, اور سنیے گا, ماہ رمضان کا روزہ ہے یا وہ متردد ہے, شک کا شکار ہے کہ توڑوں یا نہیں توڑوں, ایسی بیچ دو دل ہو رہا ہے جیسے کہتے ہیں نا, تو وہاں پہ رہبر کہتے ہیں احتیاطی واجب یہ ہے کہ تمام کرے روزہ اور پھر بعد میں اس کا قضا روزہ انجام دے. یعنی وہ تردد کا شکار تھا, بیچ میں اس کی نیت ٹوٹ رہی تھی بار بار. آغا سستانی کہتے ہیں اگر دوبارہ نیت کرے تو اس کا روزہ باطل, اگر دوبارہ نیت نہ کرے, اس کو جیسی اس نے ارادہ کیا کہ کروں یا نہ کروں, اس نے کہا نہیں نیت ہے میری, دوبارہ ارادہ کر لے, کہتے ہیں اس کا روزہ جو ہے وہ چلتا رہے گا, ٹھیک ہے, اور اگر نیت نہ کرے تو روزہ باطل ہے اس کا, متردد کی حالت میں اگر دوبارہ نیت نہ کرے تو روزہ باطل ہے. اور اگر کوئی ایسا مفطر جو اس نے جو روزہ توڑنے والا کام ہے انجام نہ دیا ہو تو اس روزے کو کامل کرے گا, اور احتیاط واجب کی بنا پہ دوبارہ اس کی قضا بھی کرے گا. دونوں کی تقریباً سیم ہے. آغا زنجانی یہاں پہ جو ہے وہ ہم احتیاط واجب کی وجہ سے رجوع میں اس لیے تینوں فتوے لکھیں کہ ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. اگر کوئی متردد کی حالت میں ہو تو رہبر کے نزدیک بھی احتیاط واجب, ٹھیک ہے, آغا سستانی کے نزدیک بھی احتیاط واجب کہ روزہ پورا کرے اور بعد میں قضا کرے. لیکن آغا زنجانی آیت اللہ شویری زنجانی وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر مبتلے روزہ کوئی کام ایسا کام جس سے روزہ ٹوٹتا ہے انجام نہ دیا ہو, تردد کا شکار ہو, تو وہ روزہ جاری رکھے گا, اس کو قضا کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں ہم رجوع کر لیں گے آغا زنجانی کی طرف. کلیئر؟ ابھی سوال نہیں ہے, ابھی سن لیں, خالی سوال بعد میں. اگر سحری میں کچھ کھائے اور بعد میں پتہ چلے کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا, یہ بہت پیش آتا ہے, ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں کہ ابھی الارم لگائے ہوتے ہیں, الارم ایک پتہ چلا وہ ٹائم جو ہے وہ دوسرا لگایا ہوا تھا کوئی, ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں سحری میں کچھ کھائے اور بعد میں پتہ چلے کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا. تو دو صورتیں ہیں اس کی. پہلی صورت یہ ہے کہ آپ نے وہ تحقیق کی تھی وقت کے ختم ہونے کے بارے میں کہ وقت ختم ہو چکا یا نہیں ہوا, یا بغیر تحقیق کیے کھا لیا تھا. اگر آپ نے تحقیق کی تھی, ٹھیک ہے نا, سوری آپ نے بغیر تحقیق کام کر لیا کہ یار کچھ نہیں ہوا ہوگا, ٹھیک ہے نا, ابھی تو نہیں ہوا ہوگا, ابھی وقت باقی آپ نے کھا لیا,
تو کہتے ہیں روزہ باطل ہے لیکن اس کا کفارہ نہیں ہے رہبر کے نزدیک. بقیہ مراجع کیا کہتے ہیں, اگر آپ نے اذان کا وقت جو ہے, جو حجت شرعی ہوتا ہے, اذان کا وقت دیکھیں یا کسی اپلیکیشن کے اندر یا کسی چیز میں دیکھیں, ٹھیک ہے, اگر حجت شرعی نہ رکھتا ہو, یعنی اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو, تو روزہ باطل ہے, امساک بھی ہے اور قضا بھی ہے. ٹھیک ہے, تمام مراجع سستانی سمیت یہی کہتے ہیں. سمجھ آئے گا کیا بات کی ہے میں نے یا نہیں آئی یہاں پہ؟ پہلی صورت یہ تھی کہ بغیر تحقیق کے اس نے کھا لیا, بعد میں چلا اذان ہو چکی تھی. ٹھیک ہے, رہبر کہتے ہیں روزہ باطل ہے اور کفارہ نہیں ہے, یہ بعد میں قضا کرنی ہے. ٹھیک ہے, بقیہ مراجع کیا کہتے ہیں کہ اگر اذان نہیں ہوئی تھی, حجت شرعی اس کے پاس نہ ہو, اس نے نہ دیکھا ہو اذان کے ٹائم کو اس چیز کو, تو اس کو امساک کرنا ہے اور قضا کرنی ہے. اس کے بعد اگر حجت شرعی رکھتا ہو, اس نے دیکھا ہو اپلیکیشن کے اندر ٹائم دیکھا کہ ابھی 1 منٹ باقی, کھا لیا, لیکن بعد میں جو ہے وہ سنیوں کے لحاظ سے لگایا ٹائم, شیعوں کے لحاظ سے نہیں ہوا تھا, شیعوں کے لحاظ سے ختم ہو چکا ٹائم, تو اب کیا ہے, تو اس کی قضا کے ساتھ کفارہ بھی ہے. ٹھیک ہے, جان بوجھ کے توڑا ہے نا اس نے روزہ. دوسری صورت کیا ہے, کہتے ہیں افق دیکھ کر وہ یقین کرے کہ مثلا یہ جو ہے سفید دھاری اور کالی دھاری سے علیحدہ ہو رہی ہے, یہ ہو رہی ہے, اس صورت میں وہ کچھ کھا لے اور بعد میں چلا کہ صبح ہو چکی تھی, تو ایسی صورت میں اس کا روزہ صحیح ہے. افق دیکھ کے اگر اس نے کیا ہے, اس نے تحقیق کر لی کہ یہ ایگزیکٹ وقت ہے, اگر کوئی آسمان کے رنگ دیکھنے کے بعد پتہ کر سکتا ہو. ٹھیک ہے, اگر گھڑی یا ایپ دیکھ کر سمجھے کہ صبح نہیں ہوئی, اپلیکیشنز آئی ہوں, آپ نے بالکل صحیح ٹائم لگایا ہوا ہے, اور پھر کھا لے, تو اب یہ اس نے دیکھ لیا ٹائم کہ شیعہ اسنا عشری قم لیوا قوم کے حساب سے سارا ٹائم ایڈجسٹ ہے, ایشبن کا ٹائم ہے, کہیں اور کا بھی ٹائم نہیں ہے, اور اس کے حساب سے وقت ہو گیا, پھر بھی کیا ہے کہ چلو ایک نماز تو کھا لوں, ایک نماز سے کچھ نہیں ہوتا, اذان ہو رہی ہے ابھی, اذان کے دوران کھا لوں, تو یہ روزہ باطل ہے. ٹھیک ہے, اور بعد میں پتہ چلے کہ صبح ہو گئی تھی, تو رہبر کہتے ہیں کہ روزہ صحیح ہے, لیکن سیستانی کہتے ہیں کہ روزہ باطل ہے, امساک کرے اور اسے قضا کرے, کفارہ نہیں ہے. لیکن اس کا رہبر کا مسئلہ یہاں پہ آسان ہے نسبتاً. ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ سوال ہے کہ وہ مطلب اس نے ٹائم جو ہے وہ ٹائم اگر جس طرح اب یہ ٹائم چینج ہوگا اس میں اگر وہ جو ہے وہ اس کو, دیکھیے پہلے زمانے میں گھڑیاں نہیں ہوتی تھیں, پہلے زمانے میں آسمان دیکھ کر کرتے تھے, یا جو ایکسپرٹ ہوتے تھے, ستارہ شناس جو ہوتے تھے, وہ ایک وقت معین کرتے تھے, اس ٹائم پہ اذان ہو جاتی تھی مساجد کے اندر, اذان کے لحاظ سے وہ روزے کو بند کر دیتے تھے کہ اذان ہونے والی ہے, اعلان کر دیتے تھے روزہ جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے. لیکن آج تو اتنی جدید چیزیں آ گئی ہیں کہ سب چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں. مطلب اب یہاں پہ تو اذان کا وہ نہیں ہے, تو اگر وہ کلاک جو ہے وہ اور کلاک اس میں جو ہے وہ 1 گھنٹے کا فرق آ جائے اور وہ اس کے بعد وہ اس چیز کو, تو اس کا کیا وہ ہے؟ وہ 1 گھنٹے کا فرق آ جائے سیل ویک ہونے کی وجہ سے, وہ الگ بات ہے, اس کی وجہ سے کفارہ نہیں ہے, اور آپ نے کوئی ایسا کام انجام نہیں دیا ہے, تو اس روزے کو قضا کر کے, روزے کو پورا کر کے امساک کر کے اس کو دوبارہ سے قضا روزہ رکھ لے, کفارہ نہیں ہے اس میں. ہاں, آپ کی گھڑی بنتی ہے, جیسے اس دن علی شاہ بھائی کا خطبہ دیتے دیتے میں دیکھ رہا ہوں گھڑی میں ٹائم ہی نہیں ہو رہا, میں خطبہ دیے جا رہا ہوں گھنٹہ ہو گیا. وہ تو بعد میں انہوں نے کہا کہ ہاں. اچھا جی, مبطلات روزہ 9 ہیں, توضیح مسائل کھول کے ایک دفعہ دیکھ لیے گا ساری چیزیں. 9 مبطلات روزہ ہیں کہ اگر آپ نے کچھ کھا پی لیا جان بوجھ کے, کوئی گرد و غبار چلا گیا آپ کے منہ میں, طے کر دیا آپ نے جان بوجھ کے ائمہ علیہ السلام پہ یا کسی پہ, رسول خدا پہ جھوٹ باندھ دیا, تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. پھر مسافر کا روزہ ہے وہ میں انشاءاللہ بعد میں کروں گا. یہ کچھ تھوڑے سے احکام تھے کہ میں روزہ شروع سے پہلے نیت کے بارے میں کم از کم آپ کو بتا دوں گا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.